ویسٹ کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ مسلمانوں سے نہیں ہے، اگر ان کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں سے ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 از فنڈامنٹلسٹ، نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ اور نمبر 3 ہے ماڈرنسٹ۔ ان تینوں چیزوں پر ہم بات کریں گے آج کے ویڈیو میں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایگزامپلز بھی دوں گا ان کے۔ تو نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ مسلم کی۔ یہ وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے مذہبی معاملات میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہبی معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مذہبی معاملات میں ان کو اس قدر مشغول کر دیا گیا کہ یہ دین کو دین ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آپس کی فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے فرقے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اینڈ ان کو اسی طرح مشغول رکھا گیا، جس کی وجہ سے ویسٹ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا کانسیپٹ انہوں نے ختم کیا۔ اچھا، مذہبی معاملات میں مشغول ہو گیا نا، دین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا تو جہاد کا کانسیپٹ تو رہے گا ہی نہیں۔ اس کے سب سے اچھی اگزامپل ہمارے پاکستان کے مدرسے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہیں، لیکن ویسٹ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں خطرہ نہیں ہے؟ کیوں خطرہ ہوگا بھائی؟ وہ تو اپنے مذہبی معاملات میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تصور اب چلا گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا۔ اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذہب اسلام we are ready to recognize، دین اسلام ختم۔ اسی طرح نمبر 2 پہ آتے ہیں ماڈرنسٹ مسلمز۔ ماڈرنسٹ کیا ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویسٹ کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، وہاں کی ثقافت کو اڈاپٹ کر لیا، وہاں کی ہر چیز کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اور اسلام کو اپنی انٹرپریٹیشنز کر کے اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں دنیا کا سب سے اچھا انصاف کا نظام لاگو ہے، تو وہی امریکہ جس نے عراق کو تباہ کیا، ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اچھا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی امریکہ سپورٹ کرتا ہے، افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا انصاف سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے امریکہ کا انصاف۔ تو ماڈرنسٹ مسلم جو ہوتے ہیں نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تجدید کرتے رہتے ہیں اسلام میں۔ تو ویسٹ کے لیے تو یہ سب سے فیوریٹ لوگ ہیں ان کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ان سے شدید محبت ہے۔ یہ لوگ ان کے ساتھ کرسمس منائیں گے، وہ لوگ ان کے ساتھ عیدیں منائیں گے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کو کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھو، نمازیں پڑھو، مسجدیں خود ہم بنوا کے دیں گے مسجدیں، کیونکہ ویسٹ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو پسند ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے مطابق ڈال لیا ہے اور ایک مذہب بنا کے رکھ لیا ہے۔ اسی لیے سید خطب نے کہا تھا کہ وہ ایک امریکی اسلام چاہتے ہیں، وہ ایسے امام چاہتے ہیں جو وضو کو زائل کرنے والی چیزوں کے بارے میں تو فتویٰ دیں، لیکن مسلمانوں کے تنازعات، جنگ اور سیاسی حالات کے بارے میں فتویٰ نہ دیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ کفر کو اس کی فکر نہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، نمازیں پڑھیں یا لمبے لمبے اذکار کریں، ممبروں پر فضائل سنائیں یا درس قرآن و حدیث میں مشہور ہو جائیں، رنگ رنگ کی پگڑیاں پہنیں یا ماتموں میلادوں کے جلوس نکالیں، جمعراتیں شبراتیں منائیں یا محافل حمد و نعت کریں۔ کفر چاہتا ہے کہ آپ یہ سب شوق سے کریں، مگر نظام کفر اور الحاد کے ماتحت رہ کر کریں، اور اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات نہ کریں۔ آپ خانقاہیں بنائیں، عرس منائیں، تبلیغی اجتماعات کریں، مگر اللہ کے نظام کی بالادستی کی بات نہ کریں۔ کفر کو حکومت کا اختیار دیں اور اسلام کو محکوم رہنے دیں۔ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تو تب آتا ہے جب مسلمان بدر و حنین کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایسا کوئی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں جو وقت کے فرعون اور ابو جہل سے نہ ٹکرائے۔ میری روح بڑھیا، اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج کرنا سب بیکار ہے۔ اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل۔ یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا کہ عیسائیاں دا مذہب ہے، بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے، اسلام نال دا کوئی تعلق۔ اسلام جتھے قرآن لے کے آؤ دے نال تلوار لے کے۔ مذہب اسلام سے کسی بھی ظالم کو خطرہ نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام تو کیا سکون ہے، دنیا میں بھی آپ اپنی اچھی زندگی گزارو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو اور جنت میں جاؤ۔ اتنا اچھا پیکج کون ٹھکرا سکتا ہے؟
جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں اور ماڈرنسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز کامن ہوتی ہے کہ دونوں مذہبی معاملات تک ہی رہتے ہیں، محدود رہتے ہیں. لیکن ان دونوں میں فرق یہ آتا ہے کہ جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ان کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت چیزوں پر ریزسٹنس دکھاتے ہیں. ماڈرنسٹ جو ہوتے ہیں وہ مذہبی معاملات کو بھی ان کے مطابق ڈال لیتے ہیں، لیکن جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ مذہبی معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اب اگر میں ماڈرنسٹ مسلمانوں کی اگزامپل دوں تو غامدی صاحب ہیں، حسن الیاس صاحب ہو گئے، انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے. اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ماڈرنسٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک سیکولرزم، انہوں نے اپنے ٹرمز انٹروڈیوس کروائے، اپنی انٹرپریٹیشنز کر کے اپنے دین کو ان کے ماتحت کر دیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس سے ویسٹ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، دنیا کے سب ظالموں کو جن سے خطرہ ہے، وہ ہے فنڈامنٹلسٹ مسلمز. اب یہ فنڈامنٹلسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنی اصلی شکل میں لے آئیں، ایز اے دین اس کو نافذ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اسلام کے جو لاز ہیں، قوانین ہیں، ان سب چیزوں کو دنیا پہ امپلیمنٹ کریں، انسان کو انسان کی بندگی اور غلامی سے نجات دلا کر خدا کی بندگی میں دے دیں. یہ ہوتے ہیں فنڈامنٹلسٹ مسلمز. اب فنڈامنٹلسٹ سے ان کو خطرہ ہوگا کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا فنڈامنٹلسٹ کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف. وہ اپنے ملک میں شریعت کا نظام نافذ کریں گے جس سے ان کو خطرہ ہے، جس وجہ سے اس کو ریڈیکل اسلام کا نام دیا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو ویسٹ میں بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے کیونکہ یہ لوگ اصل دین پہ کھڑے ہیں، اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہے جتنا مرضی اسلاموفوبیا کا سامنا ہو، وہ اس کا شکار کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور ان کی تعداد ہمیشہ سے بہت کم رہی ہے، لیکن جو رہی ہے وہ امیزنگ رہی ہے. یہ لوگ تمام سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات، خارجی معاملات، ہر معاملے میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق ان کاموں کو سر انجام دینا چاہتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھیں تو سلفی تحریک جو تھی، محمد بن عبدالوہاب نے سعودیہ میں جو تحریک چلائی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، محمد مرسی کی تو حکومت بھی آئی تھی مصر میں. تو یہ جو تنظیمیں ہیں یا یہ جو تحریکیں چلی ہیں، یہ ہیں فنڈامنٹلسٹ مسلمز کی، جن میں سب سے بڑا نام آتا ہے ابن تیمیہ کا، سید قطب ہو گئے، مولانا مودودی ہو گئے، اور ان جیسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان تحریکوں پر کام کیا، جنہوں نے دین کو اپنی اصل شکل میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. اب سلفی تحریک، وہابیت اور جماعت اسلامی، اخوان وغیرہ میں کافی زیادہ ڈفرینسز ہیں، لیکن یہ سارے فنڈامنٹلسٹ مسلمز کہلاتے ہیں. اور آپ ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کے یہ 3 کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. ابھی بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا پہ ویڈیو بنانے کے لیے، تو ان پہ میں ویڈیو بناؤں گا. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے جو ان سے ہی بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا ہے، انہوں نے آپ کے لائف پہ بہت کوئی اچھا امپیکٹ ڈالا ہے، تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرتے ہیں. آپ کی ویڈیو چاہیے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں ویڈیو میں، 2 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اس کو ریکارڈ کر کے میں آپ کو ای میل ایڈریس دے دوں گا، آپ مجھے ای میل کر دیں، اس کو میں لگا دوں گا ویڈیو میں ساتھ. اس کے علاوہ جن ٹاپکس پر آپ کو ویڈیو چاہیے وہ آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی ہے. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا. دا اس کی اعلیٰ عدالت اجتماعیہ، پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا. خدا کے لیے یہ مدرسے جانا، یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. نماز روزے جانا یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہیں بگڑ. دین قائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو. 3-4 بندے جنہوں نے دین کو دین کی حیثیت سے پیش کیا، ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں، انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو. کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے. دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی، کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو. لعنت ہے جو ایسے مذہب پر. دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت